السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 3 میریکل اسٹوریاں وہ بھی بہت زیادہ حیرت انگیز شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پہلی اسٹوری جو ہے وہ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 6 بہنیں تھیں، ان کو ملا کے 6 بہنیں تھیں۔ رکشہ ڈرائیور تھے، یعنی جو ای رکشہ آج کل چل رہا ہے نا اس کے ڈرائیور تھے، اور وہ ای رکشہ وہ بھی کرائے پر چلاتے تھے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی آمدنی ہوگی۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ اسی بیچ ان کی دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ڈاکٹر کی فیس، ان کے خرچے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے، تو بہت زیادہ پریشان تھے وہ لوگ۔ انہوں نے استغفار کی ویڈیو سنی ان بہن نے، اور 3 بہنوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تینوں 7,000 بار ڈیلی استغفار کریں گے، جو کہ 21,000 بار ہو گیا۔ تو یہ استغفار یہ لوگ کر رہی تھیں۔ ان لوگ کو استغفار کرتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا، مہینے کی پہلی جمعرات تھی۔ تو ان کے والد عصر کے وقت گھر پر آ گئے، تو انہوں نے سوچا کہ آج ایسا کیا ہو گیا جو ابو جان کے گھر پر اتنی جلدی تو ان کے ابو جان نے پورا واقعہ بتایا کہ میں بینک سے ایک سواری کو لیا، اور وہ سواری اتر گئی اور وہ اپنا ایک بیگ چھوڑ گئی۔ جب دوسری سواری ان کے رکشے پر بیٹھی تو اس نے یہ بیگ ان کو دیا کہ آپ کا یہ بیگ ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ انہوں نے بڑی حیرت سے اس بیگ کو دیکھا اور اس کو کھول کے ذرا سا دیکھا تو اس میں دیکھا کہ پیسے، انہوں نے اس کو بند کر لیا اور اس سواری کو وہیں پر اتارا، اور جہاں سے وہ سواری لی تھی یہ وہ اسی جگہ پر پہنچ گئے، اور وہاں پر کافی دیر تک ان کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آئے۔ پھر یہ گھر واپس آ گئے، تو بتاتی ہیں گھر آئے تو ابو نے اس میں دیکھا تو اس میں 17 لاکھ روپے کیش تھے۔ ان کے ابو نے روز بینک جانے کا معمول بنا لیا۔ وہ بینک کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے کہ شاید جس کا یہ بیگ ہے وہ شاید اپنے بیگ کو لینے کے لیے آئے، لیکن وہ نہیں آئے۔ انہوں نے بینک میں بھی اپنا نمبر دے دیا کہ کوئی اگر آئے پوچھے تو آپ اس کو یہ نمبر بتا دیجیے گا اور کہہ دیجیے گا کہ کوئی چیز ان کے پاس ہے آپ کی۔ اور انہوں نے اس بیگ کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیا۔ 1 سال ہو گیا تھا اور یہ لوگ استغفار جاری کرے ہوئے تھی۔ پھر ان کے ابو نے سوچا کہ اب اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو ان کے ابو نے اس میں سے کچھ رقم نکالی اور اس کو استعمال کیا، اور اس رقم میں اللہ تعالیٰ نے بتاتی اتنی زیادہ برکت دی کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے 5 مالے کا ایک گھر لے لیا، اور ان کے ابو نے 3 رکشے اور ایکسٹرا لے لیے جو کرائے پہ چل رہے تھے، اور ان کے ابو جو بھی اس پیسے سے منافع ہوتا اس کو پیسوں کو اسی بیگ میں واپس رکھ دیتے کہ شاید وہ بندہ آ جائے۔ کتنا زبردست معجزہ ہے استغفار کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، ان کے یقین کا کیا لیول ہوگا کہ جس لیول سے اور جس استغفار سے کہ ان کو اتنا زبردست معجزہ ہوا ان کی لائف میں۔ ایک اور بہن بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ابو نے ہم سب کو تاکید کری استغفار کرنے کی، یعنی ہمارے گھر میں ہر ایک فرد، بوڑھا بچہ بڑا، سب استغفار کر رہے تھے۔ تو اس کا یہ معجزہ ہوا استغفار کرنے سے۔ 1 مہینے میں ایسا رزلٹ ملا ہمیں کہ ہم خود حیران ہو گئے۔ بتاتی میرا ایک بھائی تھا جو پڑھائی میں بہت زیادہ ویک تھا، وہ ہر بار فیل ہو جاتا تھا، ہم سب بہت زیادہ اس کے لیے پریشان تھے۔ وہ بھی اس چیز میں شامل تھا، یعنی استغفار وہ بھی کر رہا تھا۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ اچھا کر دیا پڑھائی میں کہ وہ پاس ہونے لگا۔ سارے ٹیچرز حیران ہو گئے۔ اور دوسرا یہ میریکل ہوا ہمارے گھر میں کہ ہماری دادی 80 سال کی ہو گئی تھی اور ان کے پیروں میں بالکل جان نہیں تھی، وہ بیڈ پر پڑ گئی تھی، بالکل بھی چل نہیں پاتی تھی، اور وہ بھی استغفار کر رہی تھی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں میں اتنی زیادہ طاقت اور جان عطا فرمائی کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئیں اور کہنے لگی میں اب چلوں گی۔ ہم لوگ نے ان کو منع کیا کہ نہیں آپ چلیے نہیں، آپ گر جائیں گی، لیکن وہ کھڑی ہوئی اور چلی بھی، اور اب الحمدللہ وہ چل لیتی ہیں۔ ہمارے گھر میں تیسرا میریکل یہ ہوا کہ ہمارے امی اور ابو میں اتنی زیادہ لڑائی تھی کہ ہم بہت زیادہ پریشان تھے اپنی امی ابو کی لڑائی کی وجہ سے، لیکن اس استغفار کی برکت سے ان کے دلوں میں، رویوں میں ایسی چاشنی گھلی اور بہت ہی زیادہ محبت اور پیار سے رہنے لگے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ اچھا ہو گیا، اور ہم نے یہ سب دیکھ کر کے استغفار کی اور زیادہ تعداد بڑھا دی، اور زیادہ کثرت سے ہم استغفار کر رہے ہیں الحمدللہ۔